الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ مولانا سید محمد کامل صاحب، ان سے بات ہو رہی تھی مغیث کے حوالے سے کہ جو چیلنج ہم نے دیا تھا کہ اگر وہ مغیث کو اللہ تعالیٰ کا نام ثابت کر دیں تو ہم ان کو 10 لاکھ روپیہ انعام بھی دیں گے اور ہم ان کا مسلک بھی قبول کریں گے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے انہوں نے مجھے جو پہلی ویڈیو کے اندر جواب بھیجا تھا، اس میں مجموع الفتاویٰ کے حوالے سے انہوں نے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بھیجا تھا، جس میں مجموع الفتاویٰ کے اندر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ مغیث اور غیاث اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ تو انہوں نے، چونکہ یہ ان کے خود کے الفاظ نہیں تھے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے، انہوں نے علماء کے الفاظ نقل کیے تھے۔ اب وہ کون سے علماء تھے انہوں نے ان کو مینشن بھی نہیں کیا۔ تو اس حوالے سے مولانا صاحب نے اپنا تھمبنیل لگایا، یہ جو گزشتہ تھا اس تھمبنیل پہ لکھا کہ مان گیا ہے کہ ابن تیمیہ کذاب ہے۔ اس ویڈیو کے اندر میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حوالے سے کچھ بھی بات نہیں کروں گا۔ میں مولانا صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حوالے سے کوئی بحث کرنا چاہتے ہیں، ان کو کذاب ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہم آپ کو پورے کا پورا موقع دینا چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں کہ علیحدہ سے ایک ویڈیو سیریز شروع کریں، کیونکہ ایک ہی ویڈیو کے اندر مختلف قسم کے مسائل ڈسکس کرنا یہ کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارے لیے تو مشکل نہیں ہے، لیکن عوام کے لیے سمجھنے کے لیے مشکل ہے۔ اب ایک ہی ویڈیو کے اندر اتنے سارے علمی مسائل، پھر علمی گہرائیاں ہوتی ہیں، محدثین کیا کہتے ہیں، کون کون سی کتابیں ہیں، کون کون سا محدث ہے، کون کون سے راوی ہیں۔ چونکہ ہمارے لیے تو یہ جو باتیں ہیں یہ عام ہیں کیونکہ ہماری یہ فیلڈ ہے، لیکن عوام کی یہ فیلڈ نہیں ہے۔ ان کو نہیں پتہ کہ راوی کیا ہوتا ہے، حدیث کیا ہے، روایت کیا ہے، کتاب کون کون سی ہے، کس کی نہیں ہے، عوام کو اس چیز کا نہیں پتہ ہوتا۔ تو اس حوالے سے میں آج کی اس ویڈیو میں صرف اور صرف یہ جو انہوں نے مغیث ثابت کرنے کے حوالے سے جو بات کی ہے اس حوالے سے بات کروں گا، نہ تو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حوالے سے بات کروں گا، اور نہ ہی وہ جو ما فوق الاسباب یا ما تحت الاسباب ہے اس حوالے سے بات کروں گا۔ تو میری مولانا صاحب سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کے نزدیک اگر استغفر اللہ وہ کذاب ہیں، تو آپ آئیں، ہمت کریں، ایک علیحدہ کلپ کے اندر علیحدہ ویڈیو بیان جاری کریں، پھر دیکھیں ہم آپ کا رد کیسے کرتے ہیں۔ تو میں اسی ویڈیو کے اندر پھر اتنے سارے مسائل کو ایک ساتھ جمع نہیں کرنا چاہتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حوالے سے بحث کی جائے تو آ جائیں میدان میں، علیحدہ ویڈیو کی سیریز شروع کر لیں۔ اور دوسرا جو ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب والا مسئلہ ہے اس کو بھی ہم سائڈ پہ کرتے ہیں، اگر اس پہ بھی آپ بحث کرنا چاہتے ہیں تو علیحدہ ویڈیو کی صورت میں کی جائے۔ کیونکہ دیکھیں، میں پہلے ہماری جو ایک سیریز چل رہی تھی 10 12 15 منٹ تک ہوتی تھی، لیکن ابھی جو آپ کی گزشتہ ویڈیو آئی ہے وہ آدھے گھنٹے کی آئی ہے، تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ اگلی جو آپ کی اس حوالے سے ویڈیو آئے تو وہ 1 گھنٹے کی ہو۔ تو یہ عوام کے لیے یہ کافی سمجھنا بھی اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا بھی ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے میں صرف اور صرف یہاں پہ یہ جو انہوں نے روایت کے حوالے سے تبصرہ کیا ہے، جن روایت کو میں نے ضعیف کہا تھا، ان کے اس تبصرے کے اوپر غور کریں گے، اور ان کے اس تبصرے کے اوپر غور کرنے کے بعد اس کا میں جواب دوں گا انشاءاللہ، تاکہ عوام کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ اب پہلے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حوالے سے انہوں نے حوالہ پیش کیا، میں نے اس کا رد کیا۔ تو پھر انہوں نے مستدرک علی الصحیحین سے جو 41 اور 42 نمبر روایات پیش کی ہیں کہ ایک روایت جو ہے اس کے راوی ولید بن مسلم ہیں، اور دوسری جو روایت ہے اس کے راوی عبدالعزیز بن حسین ہیں۔ عبدالعزیز بن حسین والی جو روایت ہے اس روایت کے حوالے سے مولانا صاحب نے بڑے کھلے دل کے ساتھ، فراغ دلی کے ساتھ تسلیم کیا ہے کہ ہم اس کو مانتے ہیں کہ عبدالعزیز بن حسین جو ہے وہ ایک ضعیف راوی ہے، وہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے۔ اب ذرا سنیں۔
اور میں نے پچھلی دفعہ پیش کیا کہ امام نووی علیہ رحمہ نے بھی اس کی وضاحت کی کہ کئی احادیث کے اندر لفظ مقیت بھی آیا ہے اور کسی کے اندر لفظ مغیث بھی آیا ہے۔ لفظ مغیث والی حدیث کو انہوں نے اپنی کتاب الاذکار کے اندر ذکر کیا، اور امام طبرانی نے کتاب الدعاء کے اندر لفظ مغیث والی حدیث کو ذکر کیا تعلیقاً حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ بہرحال جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے تو یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ دوسری حدیث چونکہ اس پر مختصر سی بات ہے کہ عبدالعزیز بن حسین پر جو جرح ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ عبدالعزیز بن حسین وہ ضعفاء میں سے ہے، وہ ضعیف راوی ہے، لیکن ایک طرف حدیث صحیح ہو، دوسری طرف بطور شہادت کے شاہد کے دوسری حدیث لائی جائے تو وہ حدیث پہلی حدیث کے لحاظ سے تقویت کر جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے تو میں مولانا صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اہل علم کی یقیناً یہ شان یہی ہوتی ہے کہ حق بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو آپ نے تسلیم ہی کیا کہ عبدالعزیز بن حسین جو ہے وہ ایک ضعیف ہے، اگرچہ آپ نے دوسری جو روایت ہے ولید بن مسلم والی اس کو آپ نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو آپ نے کیا ثابت کرنے کی کوشش کی؟ آپ نے محدثین کے حوالہ جات دیے ہیں کہ فلاں فلاں محدث نے عبدالعزیز بن حسین کو ثقہ کہا ہے۔ تو اور دوسرا آپ نے یہ کہا ہے کہ وہ روایت جو ہے عبدالعزیز بن حسین والی وہ ولید بن مسلم والی روایت کے مقابلے میں آئے گی تو اس کا تفرد ختم ہو جائے گا، تو لہٰذا تفرد ختم ہو جائے گا تو یہ روایت بھی صحیح ہو جائے گی، کیونکہ میں نے ثابت کیا تھا کہ یہ ولید بن مسلم کا تفرد ہے۔ تو یہاں پہ ہم دو مسئلوں کے اوپر بات کریں گے، ایک ولید بن مسلم کے تفرد کے اوپر، اور دوسرا جو ہے وہ ایک روایت وہ جو روایت ہے عبدالعزیز والی وہ اس ولید بن مسلم والی روایت کی شاہد بن سکتی ہے یا پھر نہیں بن سکتی۔ سب سے پہلے تو آپ نے کئی سارے محدثین کے حوالے دینے کی کوشش کی جس سے آپ نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ روایت جو ہے یہ ولید بن مسلم جو ہے یہ ثقہ ہے۔ تو آپ نے میرے بارے میں یہ بھی کہا کہ میں نے ولید بن مسلم پہ جرح کی ہے، تو میں نے ولید بن مسلم پہ کوئی جرح نہیں کی۔ آپ پوری ویڈیو کے اندر دوبارہ سے توجہ سے دیکھ سکتے ہیں، عوام بھی دیکھ سکتی ہے، میں نے کہیں بھی ولید بن مسلم کو ضعیف نہیں کہا ہے۔ عبدالعزیز بن حسین کو ضعیف کہا ہے، وہ ضعیف ہے، آپ بھی مانتے ہیں الحمدللہ، لیکن ولید بن مسلم کے اوپر میں نے جو الزام لگایا ہے وہ تدلیس کا لگایا ہے، اور وہ میرا نہیں ہے، وہ محدثین کا ہے، حافظ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کا ہے، اسی طرح حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ کا ہے، اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں امام حاکم رحمہ اللہ نے بھی اس کی تدلیس کو تسلیم کیا ہے۔ تو جو مدلس راوی ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ثقہ نہ ہو، ثقہ بھی مدلس ہوتے ہیں، اور یہ بات آپ اچھے سے جانتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کے کئی سارے ایسے روات ہیں جو ثقہ ہیں اور مدلس بھی ہیں۔ تو میں سب سے پہلے تو یہ جو راوی ہے ولید بن مسلم، میں نے کبھی بھی کہیں پہ بھی اس کے اوپر جرح نہیں کی ہے، میں نے اس کو ضعیف وغیرہ وغیرہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا، البتہ میں نے اتنا کہا ہے کہ یہ جو راوی ہے یہ راوی مدلس ہے، اور مدلس کے میں نے حوالہ جات دیے تھے، آپ نے بھی مانے ہیں کہ دو محدثین نے اس کو مدلس کہا ہے، اگرچہ بہت ساروں نے کہا ہے، شاید آپ کی نظر جو ہے وہ دو کے اوپر پڑی ہے۔ تو آئیے یہ جو راوی ہے ولید بن مسلم یہ ایک ثقہ راوی ہے، حوالہ جات ملاحظہ فرمائیں۔ ولید بن مسلم کے حوالے سے محدثین کیا کہتے ہیں؟ ولید بن مسلم کے حوالے سے الفتح المبین فی تحقیق طبقات المدلسین، یہ کتاب ہے حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو عصر حاضر کے ماضی قریب کے ایک عظیم محدث گزرے ہیں۔ وہ ولید بن مسلم دمشقی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ معروف موصوف بالتدلیس الشدید مع الصدق، یہ ان کی کتاب ہے الفتح المبین، اور اس کا صفحہ ہے 146۔ یہ کمنٹس ہیں حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے کہ وہ مدلس ہے، اور تدلیس موصوف بالتدلیس الشدید، سخت مدلس ہے۔ آگے مثال بھی آ جائے گی انشاءاللہ۔ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب التقریب ہے، وہ فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ ثقۃ لیکنہ کثیر التدلیس و تسویہ، یہ راوی ثقہ ہے ولید بن مسلم لیکن تدلیس تسویہ کرتا ہے۔ تدلیس تسویہ کیا ہوتی ہے؟ تدلیس تسویہ کا آپ کو پتہ ہوگا، لیکن عوام کے سمجھنے کے لیے بتا دیتا ہوں
یہ ایسی تدلیس ہوتی ہے کہ کوئی راوی اپنے استاد کو، اس کا استاد ضعیف ہو اور اپنے استاد کا نام چھپا کے اس کے استاد کا نام نقل کر دے۔ مثال کے طور پہ تہذیب التہذیب جلد 11 ہے، صفحہ 156 ہے۔ اسی طرح الضعفاء والمتروکون ہے، 415 صفحہ ہے۔ اس میں امام دارقطنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الولید بن مسلم یرسلو، ولید بن مسلم مرسل ہے، یروی عن الاوزاعی احادیث الاوزاعی، امام اوزاعی رحمہ اللہ سے ان کی حدیث کو روایت کرتا ہے۔ امام اوزاعی سے کیسے روایت کرتا ہے؟ ان شیوخ ضعفاء، اپنے ضعیف استادوں سے روایت کرتا ہے۔ ان شیوخ قد ادرکہم الاوزاعی، ایسے استادوں سے جو امام اوزاعی رحمہ اللہ کو جنہوں نے ان کا زمانہ پایا تھا، یعنی جو امام اوزاعی رحمہ اللہ کے زمانے کے تھے، تو ولید بن مسلم امام اوزاعی رحمہ اللہ کے زمانے کے جو اس کے ضعیف استاد تھے، ان سے امام اوزاعی رحمہ اللہ کی روایت لیتا ہے۔ تو ضعیف جو روات تھے، ضعیف استاد سے، ان سے لے کے کیا کہتا ہے؟ مثال کے طور پہ مثال دی ہے قد ادرکہم الاوزاعی مثل نافع وعطا والزہری فیسکت اسماء الضعفاء ویجعلها عن الاوزاعی۔ اس کے جو ضعیف استاد ہوتے تھے، اپنے ضعیف استادوں کا نام گرا کے، تو ولید بن مسلم کیا کرتا؟ ڈائریکٹ امام اوزاعی رحمہ اللہ سے روایت نقل کر دیتا تھا، یعنی اس کا جو ضعیف استاد ہوتا اوپر سے اس کا نام نہیں لیتا تھا، بلکہ کیا کہتا کہ امام اوزاعی رحمہ اللہ سے اس روایت کو نقل کر دیا کرتا تھا۔ اب یہاں پہ ایک بات، اب یہ حوالہ میں نے آپ کو دیا ہے، اور اسی طرح آپ تاریخ دمشق اٹھائیں، جلد نمبر 63 ہے، صفحہ 291 ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ وقال ابو مسہر عبد الاعلی بن مسہر الدمشقی کان الولید یأخذ من ابن ابی صفر حدیث الاوزاعی، ابن ابی صفر سے امام اوزاعی رحمہ اللہ کی حدیث جو ہے وہ لیتا تھا ولید بن مسلم۔ وکان ابن ابی صفر کذاب، ابن ابی صفر جو تھا، یعنی جس سے امام اوزاعی رحمہ اللہ کی حدیث لیتا تھا، وہ راوی ضعیف تھا، تو اس ضعیف کا نام نہیں لیتا تھا یہ ولید بن مسلم، اور یہ کیا کرتا؟ کان ابن ابی صفر کذاب، وہ ابن ابی صفر جو تھا وہ کذاب تھا، اور یہ کیا کہتا؟ وَهُوَ يَقُولُ فِيهَا قَالَ الْأَوْزَاعِي، امام اوزاعی رحمہ اللہ نے فرمایا۔ یعنی آپ نے جو اصول بیان فرمایا ہے مدلس کے حوالے سے کہ مدلس کی جو انا والی روایت ہوتی ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی، سما کی تصریح والی روایت جو ہے وہ قابل قبول ہوتی ہے۔ میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن یہ سما کی تصریح کے ساتھ امام اوزاعی رحمہ اللہ کے بارے میں روایت کر دیا کرتا تھا، لیکن پھر بھی میں نے اس کو ضعیف نہیں کہا ہے، میں ضعیف کہہ سکتا تھا۔ میں اس کو ضعیف کیوں نہیں کہا؟ اس وجہ سے ضعیف نہیں کہا کہ محدثین نے اس کو ثقہ کہا ہے۔ جھوٹ اور غلط بیانی نہیں کرنی دین کے معاملے میں، حدیث کے معاملے میں جھوٹ اور غلط بیانی انشاءاللہ ہم کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اس کے بارے میں تدلیس شدید ہے، تدلیس تسویہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے ثقہ کیوں کہا ہے کہ محدثین نے ثقہ کہا ہے؟ تو ہم یہ جو اصول ہیں، اصول کے اندر ہم محدثین کے پیروکار ہیں، ہم اپنے اصول جو ہیں وہ نہیں وضع کریں گے۔ تو اسی طرح یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ یہ جو راوی تھا یہ مدلس تھا، اور آپ اس چیز کا اقرار کر بھی چکے ہیں۔ ثقہ بھی ہو سکتا ہے کوئی راوی، مدلس بھی ہو سکتا ہے، دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع ہو سکتی ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ عبدالعزیز والی جو روایت ہے وہ اس کی شاہد ہے۔ ایک روایت جب دوسری کی ضعیف روایات اگر جمع ہو جاتی ہیں تو ایک دوسری کی شاہد بن جاتی ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ کوئی بھی ضعیف روایات کسی دوسری ضعیف روایت کی شاہد نہیں بنتی ہوتی، جبکہ اس کا جو تفرد ہے، اگر دیکھیں نا، یہ جو اصول حدیث آپ نے بیان کیا ہے کہ یہ جو ایک روایت دوسری کی شاہد بنتی ہے، تو یہ اصول وضع کرنے والے کون تھے؟ یہ محدثین تھے۔ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ کو اس اصول کا پتہ تھا، امام بخاری کو پتہ تھا، امام مسلم رحمہ اللہ کو پتہ تھا، حافظ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کو پتہ تھا، اسی طرح اور بھی کئی سارے جو محدثین جنہوں نے اس روایت کو تفرد تسلیم کیا ہے، ان سب کو پتہ تھا اس اصول کا، لیکن انہوں نے کیوں کہا ہے کہ تفرد ہے؟ حالانکہ ان کو پتہ تھا یہ روایت فلاں فلاں جگہ سے آ رہی ہیں۔ جہاں پہ ایک روایت ضعیف ہے اور دوسری بھی روایت ضعیف ہے، تو وہاں پہ ایک ضعیف روایت دوسری بالکل شاہد نہیں ہو سکتی۔ اگر دوسری روایت
اس کی شاہد ہو سکتی ہوتی تو محدثین کبھی بھی اس حوالے سے یہ نہ کہتے کہ روایت میں ولید بن مسلم کا تفرد ہے۔ اور دوسری بات، آپ نے اس روایت کو جس انداز سے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، آپ مان لیں کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ محدثین نے اس کو اگرچہ ضعیف کہا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو وہ بتایا تھا اس حوالے سے کہ جو امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے اس کی 4 وجوہات ضعیف ہونے کی، اس کی 4 وجوہات تفرد کے علاوہ ضعیف ہونے کی جو 4 وجوہات بیان کی تھیں، ان وجہ کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسری بات جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی روایت کسی بھی طریقے سے صحیح ثابت آپ نہیں کر سکتے، لیکن اگر خوابوں اور خیالوں میں یہ روایت صحیح بھی ہوتی، کسی بھی طریقے سے اگر یہ صحیح ہوتی، تو بھی آپ کا لفظ مغیث ثابت نہ ہوتا۔ لفظ مغیث کیوں ثابت نہ ہوتا؟ کیونکہ اس چیز کا آپ خود اقرار کر چکے ہیں کہ کسی روایت کے اندر لفظ مقیت آیا اور کسی روایت کے اندر مغیث آیا۔ میں نے پچھلی دفعہ پیش کیا کہ امام نووی علیہ رحمہ نے بھی اس کی وضاحت کی کہ کئی احادیث کے اندر لفظ مقیت بھی آیا ہے اور کسی کے اندر لفظ مغیث بھی آیا ہے۔ تو اذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، جب احتمال آ جاتا ہے تو استدلال باطل ہو جاتا ہے، تو لہٰذا باقی نام ثابت ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو مغیث اور مقیت کا جھگڑا ہے یہ پھر بھی رہنا تھا۔ مغیث پھر بھی ثابت نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ یہاں پہ احتمال تھا کہ یا تو مغیث ہے یا پھر مقیت ہے۔ لہٰذا آپ پہلے اس سند کو صحیح ثابت کریں، آپ سند کو قیامت تک انشاءاللہ صحیح ثابت نہیں کر سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین اسلام کو سمجھنے کی اور کما حق کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔